یہ سوال ایک ممبر پہ آیا ہے کہ 9 اور 10 محرم کو قبروں پہ مٹی ڈالنا حرام ہے. 9 اور 10 محرم کو قبروں پہ مٹی ڈالنا. صرف اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر کہ 10 محرم کن کی قبروں پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی اور کن کے لاشیں بغیر کفن کے پڑے تھے. اگر تو تیرا تعلق ہے ان کے ساتھ جنہوں نے ڈالی تھی تو پھر تجھے ڈالنی چاہیے. اور اگر تیرے نبی کے بیٹے کا جنازہ دھوپ میں پڑا تھا تو پھر پورا سال قبروں پہ مٹی ڈالنا ثواب ہے. لیکن 10 محرم سے صرف مولوی کی سازش ہے کہ بچے قبرستانوں میں چلے جائیں, یہ شہروں میں نہ رہیں. اگر یہ شہروں میں رہیں گے شبیر کے ماتمی آئیں گے, غازی کا علم آئے گا, ماتم کی آواز آئے گی. یہ مسجد میں جا کے مولوی سے پوچھے گا حسین کون تھا, یزید کون تھا. اگلا سوال ہے کہ کیا 10 محرم کا روزہ 10 محرم کا روزہ بھی حرام ہے. یہ بنی امیہ نے منت مانی تھی اگر حسین قتل ہو جائے تو ہم خوشی کا روزہ رکھیں گے. صرف 10 محرم فاقہ ہے دن ڈھلنے تک کا, وہ بھی محبت حسین میں کہ حسین بھوکے اور پیاسے تھے تو لہٰذا ان کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتے ہوئے انسان فاقہ رکھے اور وقت غروب سے پہلے فاقہ شکنی کرے شہادت کے وقت. کوئی بھی ایسی فرسودہ رسم جو حسین سے ٹکراتی ہو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. 10 محرم کل کا دن بڑی آپ کو ایسی فرسودہ باتوں کے بارے میں کہا جائے گا, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, آپ زنجیر نہ ماریں, آپ خون نہ نکالیں. سمجھ میں میری ایک بات نہیں آتی کہ بدن ہمارا ہے, خون ہمارا ہے, تکلیف کسی دوسرے کو کیوں ہوتی. اور میری قوم کے نوجوان ایک بات ذہن میں رکھنا, دنیا تمہاری تعداد سے نہیں ڈرتی, تمہاری ماتم کی جھنکار سے ڈرتی. حسین کا ماتم یزید کے چہرے پہ تماچا ہے. کل حسین کے جلوس سڑکوں پہ پورے روب, پورے دبدبے, پورے شان و شوکت کے ساتھ آئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جلوس جیتنے والے کا ہوتا ہے, ہارنے والے کا نہیں ہوتا. لہٰذا میرے اہل سنت بھائی جو مجلسوں میں ہیں, کل کا دن جلوسوں میں گزاریے گا. اگر آپ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شریک ہونا ضروری سمجھتے ہیں تو یہ قتل حسین کا احتجاج, کوئی عام فرد قتل نہیں ہوا, تمہارے نبی کا بیٹا قتل ہوا. آج کی رات جاگ کے ایک بات ضرور سوچنا کہ یہ رات جاگنے والی رات کیوں ہے. اس رات حسین کی سکینہ بھی نہیں سوئی, اس رات حسین کا اصغر بھی نہیں سویا. میں ماتمیوں سے منت کروں گا, مجبوراً تقاضۂ بشریت ہے, انسان تھک کے سونے کی کوشش کرتا ہے, نیند آئے بھی تو اپنے آپ کو جگانا, جھنجھوڑ کے کہنا کہ ایک رات جاگ, آخری رات کا مہمان ہے اکبر کا باپ. آج رات گریے میں گزارو, کل والا دن گریبان کھولنا, آستینے پلٹنا, سروں پہ خاک ڈالنا, مصافحہ نہ کرنا, ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا نہ, ایک دوسرے کے گلے نہ ملنا, کوشش کرنا جتنی دیر پیاسا رہ سکو رہنا, جتنی دیر بھوکے رہ سکو رہنا. کل کا تھوڑا سا دن ہے, گزار لے گا تو, شام کو جلوس واپس آ جائیں گے, تو گھر آئے گا, تیری ماں دروازے پہ بیٹھی ہوگی, تیری بہنیں تیرے انتظار میں ہوگی, تیری بیٹیاں تیرے زخم صاف کریں گی, تیرے لہو والے کپڑے دھل جائیں گے, تیری تھکاوٹ اتر جائے گی, تو پانی بھی پی لے گا, تو نرم بستر میں بھی سو لے گا. کل شام کو منہ کربلا کی طرف کرنا, رو کے کہنا علی کی بیٹی میں تو اپنے گھر واپس آ گیا, نہ تیرا اکبر آیا, نہ تیرا غازی آیا, نہ تیرا قاسم. گریے سے رات گزارنا, اے رات نہ ڈھلنا
کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ کل والا دن اکبر کی اذان سے شروع ہوگا، حسین کے سجدے پہ ختم ہو جائے گا۔ میں جملہ بدلتا ہوں، جوانی سے شروع ہوگا، ضعیفی پہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن میں 72 جنازوں کا نکلنا، 71 جنازے تنہا حسین اٹھائے گا کل۔ آج کی شب مخصوص ہوتی ہے حسین کے اس بیٹے کے نام، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو۔ اکبر کے بعد نہ زندگی کا فائدہ نہ سانسوں کا فائدہ۔ آقا مہدی نے قبر حسین پہ اکبر کی شہادت پڑھ لی۔ آقا مہدی گھر آیا، آدھی رات کو کسی کے رونے کی آواز آئی، بستر سے تڑپ کے اٹھ کے کہتا کون ہے؟ صحن سے آواز آئی، پردہ کر، میں محمد کی بیٹی، نبی کی بیٹی کا نام آنا تھا۔ آقا مہدی تڑپ گیا، رو کے لگا اتنا نصیب نوکر کے گھر آئی ہے؟ بی بی رو کہتی سمجھانے آئی ہوں، آج کے بعد میرے حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ دیکھتا بی بی کی روایت غلط پڑھ دی، فرمایا تو نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن جب سے اکبر پڑھ کے آیا ہے میں کبھی کربلا میں حسین چپ کرواتی، کبھی شام میں زینب چپ کرواتی، قبر میں حسین رو رہا ہے، زری میں زینب رو رہے، نہیں برداشت ہوتی سیدوں سے علی اکبر کی شہادت۔ جوانی کا زخم ہو بہو تصویر محمد، میں نے کبھی ممبر سے نہیں کہا ثانی یوسف، نہیں، فخر یوسف، ہو بہو محمد، نانے کی شکل والا حسین کا بیٹا۔ 10 محرم کو ماں کے خیمے میں آ کے کہہ رہا تھا اماں مجھے مرنے کی اجازت دے۔ میں نے جملہ پڑھا تیری ہائے بھی نہ نکلی، اکبر آ کے عالیہ سے کہہ رہا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ بی بی نے اکبر کا قد دیکھا، رو کے کہتی سچ بتا میں نے تجھے مرنے کے لیے پالا تھا؟ میں نے 18 سال جو برگوں میں پالا، میں نے تجھے موت کے لیے پالا تھا؟ نہ اکبر، میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دوں۔ اب ایک لمحے کر کے ذہن میں طرف کرنا، شہزادی نے بیٹے کا سر زانو پہ رکھا، جیسے قاری قرآن چھپاتا ہے نا، ایسے چھپا کے دی نہیں اکبر میں تجھے مقتل نہیں جانے دوں گی۔ اکبر نے بھی پھر وہ سوال کیا، کربلا کانپ گئی۔ اکبر رو کہتا اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ رو کہتی زینب کا۔ یہ جو دروازے پہ رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہتی زہرا کا۔ رو کہتا اگر قیامت والے دن فاطمہ نے پوچھ لیا میرا بیٹا روتا رہا اور تو اپنا بیٹا گود میں سنبھالتی رہی، زینب کو علی والا جلال آیا، رو کے کہتی تیرے جیسے لاکھ اکبر میں وار دوں زہرا کے بیٹے سے۔ اٹھ اکبر چل موت کی تیاری کر، جوان و ماتم کی تیاری کرنا۔ اکبر نے سر پہ امامہ باندھا، غریب گھوڑے کی زین پہ آیا، بی بی زینب کی آواز آئی اماں فضہ ساری سیدزادیوں کو بلا۔ ساری سیدزادیاں بی بی زینب کے خیمے میں آئیں۔ تو ماتمی ہے، تو شبیر کا نوکر ہے، تو مجھ سے سوال کر آج جو گئی تھی بی بی کے خیمے میں، بیٹھ کے اکبر کو ملی، کھڑی ہو کے اکبر کو ملی، میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے۔ اکبر گھوڑے کی زین میں بیٹھا، 80 بیویوں نے حلقہ باندھا، ہاتھوں میں پتھر پکڑے، اپنے چہرے سے پردے ہٹائے، رو کہتی واہ حجابا، واہ محمدہ، واہ حسینہ۔ ادھر پتھروں کا ماتم شروع ہوا، حسین کی آواز آئی زینب ماتم روک، میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھ۔ کربلا میں ہر سیدزادی نے اکبر کی زندگی میں پتھروں کا ماتم کیا، یوں ہلکا باندھا ہوا،
اکبر گھوڑے کی زین پہ، کوئی کہتی سر جھکا میں تیری داڑھی چوموں، کوئی کہتی نیچے آ میں تیرا سینہ چوموں، کوئی کہتی بٹن کھول میں تیری آستینیں چوموں، کوئی اکبر کی ماں داڑھی چوم رہی تھی، کوئی چہرہ چوم رہی تھی، کوئی سینہ چوم رہی تھی۔ ایک 4 سال کی سیدزادی اکبر کے گھوڑے کے آگے آئی، رو کے کہتی ان کے قد اونچے تھے، میرا قد چھوٹا ہے، میں تیرا سر نہیں چوم سکتی، اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال۔ اکبر نے پاؤں رکاب سے نکالا، سکینہ نے اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا، رو کے کہنے لگی سغرا کے حصے کا بوسا، جو نہ رو سکے ہائے کہے، جو نہ رو سکے سر جھکائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں تمہیں اکبر سنا سکوں۔ ہر بی بی نے پتھروں کا مارا۔ جعفری صاحب 7 ودا ہیں حسین کے بیٹے کے، 7 ودا ہیں بابا جی جناب علی اکبر کے۔ پہلا ودا کس سے کیا؟ ماں سے۔ دوسرا ودا کس سے کیا؟ بھائی سجاد سے۔ اکبر گیا سجاد کے خیمے میں، سجاد مٹی پہ لیٹا ہوا تھا، اکبر بھائی کے سرہانے نہیں آیا، اکبر سجاد کے قدموں میں بیٹھا، سجاد کے پاؤں کے تلوے پہ منہ رکھا، سجاد نے بند آنکھیں کھولی، روکا تھا تو بھی مرنے جا رہا ہے اکبر، تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، ماتمی ہے تو جگر قابو میں کر۔ سجاد نے روکے گا اکبر مجھے سینے سے لگا، اکبر نے سینے سے لگایا۔ سجاد رو کے کہتا ہے وہ سارے آسان کام تم نے چن لیے، وہ شام کے لیے مجھے کیوں رکھا؟ وہ میں ننگے سارے ماں شرابیوں کے درباروں میں لے کے کیسے جاؤں گا؟ اور سجاد رو کے کہتا اکبر برچھی مجھے دے دے، اکبر نیزہ میں لے لیتا ہوں، شام میں کیسے جاؤں گا؟ روتا ہوا اکبر نے سر نہ ڈھانپنا، سر ننگا کر لے میرا بھائی، میں تجھے کہہ رہا ہوں سر ننگا کر، آج کی رات سر ڈھانپنا حرام ہے۔ گریبان کھولو، ایسے بیٹھو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں بیٹھتی۔ میرے امام صادق مجلس پڑھ رہے تھے، سامنے بیٹھا ایک بندہ رومال منہ پہ رکھ کے رو رہا تھا، مولا جعفر صادق نے منبر چھوڑا، اس کے منہ سے رومال کھینچا، رو کہتے شرما کے کیوں رو رہا ہے؟ کہتا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں رو۔ تو نے دیکھا جو نہیں ہمارے گھر کا نقصان کتنا ہوا؟ 9 راتوں کے تھکے ہوئے ہو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ غریب کا جنازہ بھی آنا ہے، بابے کا سلجنا بھی آنا ہے، تمہاری آنکھیں فرات بہ سکے۔ سجاد کی آواز آئی اچھا اکبر اللہ کے حوالے۔ پہلا ودا عالیہ سے، دوسرا ودا سجاد سے، تیسرا اور مشکل ترین ودا پڑھنے لگا ہوں، سب سے مشکل ودا پڑھنے لگا ہوں۔ اکبر سجاد کے خیمے سے باہر آیا، غازی کی آواز آئی اکبر باقی کسی کو بعد میں ملنا، پہلے ماں کے خیمے میں جا۔ اکبر لیلا دروازے پہ تجھے دیکھ رہی ہے، تو ماتم کی تیاری کرو جس کی مائیں ہیں، وہ جو ماؤں کے جوان بیٹھے ہو، وہ اللہ تمہاری ماؤں کی زندگیاں کرے، تو ماتم کی تیاری کرنا۔ عباس کی آواز آئی اکبر ایک بار لیلا کے خیمے میں جا۔ اکبر ماں کے خیمے میں گیا، اکبر کو لیلا نظر نہ آئی، اکبر باہر آیا، رو کے کہتا چاچا غازی میری ماں خیمے میں نہیں ہے، اتنا کہنا تھا۔ عباس اکبر کی ماں کے خیمے میں آئے، آواز دے کہتے اکبر کی ماں
ماں تیرا بیٹا تجھے ملنے آیا تھا، تو جگر قابو میں رکھ۔ عباس نے دیکھا اکبر کی ماں خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ غازی نے کہا تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ رو کے کہتی غازی زینب سے کہہ مجھے اجازت دے دے میں بیٹا کہہ لوں، میں بیٹا کہہ کے رو لوں۔ میں نے آج تک اکبر کو بیٹا نہیں کہا۔ زینب تڑپ گئی، رو کے کہتی لیلا اکبر تیرا بھی بیٹا، اکبر میرا بھی۔ پوچھ بی بی سے میں اکبر کو بیٹا کہہ لوں؟ عالیہ کی آواز آئی کہہ بیٹا۔ ادھر اکبر ماں کے خیمے میں آیا، کتابیں کہتی ہیں ماں کے خیمے میں کھڑا تھا اکبر۔ ماں نے ایسے چکر لگانا شروع کی جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ سانس لے لیا تم نے، اب جملہ سن کے ماتم کر لو گے۔ جب اکبر کا چہرہ دیکھ لیا، داڑھی دیکھ لی، سینہ دیکھ لیا، رو کے کہتی 18 سال بعد آج ماں نے جی بھر کے دیکھا ہے اکبر میری ایک حسرت پوری کرے گا۔ اکبر رو کے کہتا تو جتنی حسرتیں پوری کرنی کر۔ رو کے کہتی ایک بار زمین پہ لیٹ۔ اکبر زمین پہ لیٹا، ماں نے تبرکات والا صندوق کھولا، بی بی نے گٹھڑی نکالی، بی بی نے گٹھڑی کھولی، اکبر کے سامنے آ کے کہتی تیرا 1 سال کا کرتا، تیرا 2 سال کا کرتا، تیرا 3 سال کا کرتا، اوے مجھے تیری جوانی کی قسم، اوے میں ہر سال تیرے کرتے سیتی تھی۔ اکبر میرے گھر آئے، میں اکبر کو لباس میں اکبر ماں جنگلوں میں رول گئی۔ سب سے مشکل ودا ابھی اکبر ماں کے خیمے میں تھے، یا حسین روتے روتے دروازے پہ آئے، آگے کہتے لیلا اکبر پیارا ہے تو میں مقتل میں جاؤں؟ تڑپ گئی اکبر کی ماں، رو کہتی اکبر جلدی جا، بابا مقتل میں جا رہا ہے۔ اکبر نکلے، سامنے کھڑی تھی 4 سال کی سیدزادی، رو کے کہتی اکبر تو میرا بھی بھائی، تو سغرا کا بھی بھائی، اکبر تو اس گھر کا محمد، اکبر تو اس گھر کا علی ہے۔ اکبر ایک بار اتر، اکبر بہن کو اپنی گود میں لے، اکبر ایک بار میں تیرے ہاتھوں میں آنا چاہتی ہوں۔ وہ جس کے گھر میں چھوٹی بہنیں ہیں، میں جملہ پڑھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ بی بی سکینہ نے اکبر کے کرتے کے ساتھ اپنا کرتا باندھا، رو کے کہنے لگی جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گی، جہاں تو مرے گا وہاں میں مروں گی، او تیرے بغیر او مجھے نیند نہیں۔ اکبر میں پلو باندھنے آئی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اکبر روتے ہوئے ٹیلے کی جانب چلے، حسین ٹیلے پہ تھے، حسین کا قبضہ تلوار پہ سر تھا۔ اب جس طرح کتاب میں جملہ ہے میں ویسے پڑھنے لگا، آنسو تیرے مقدر میں ہوگا تو آئے گا۔ حسین ٹیلے پہ تھے، حسین کا سر تلوار کے قبضے پہ تھا۔ حسین نے اکبر آتا دیکھا، مقتل مکرم کے جملے ہیں، جو ہی اکبر کو دیکھا حسین کے سر کے نیچے سے تلوار ہٹی، فسقط وجہ علی الارض، حسین منہ کے بل زمین پہ گر گیا، رو کے کہنے لگا تیرے بغیر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اوے تیرے بغیر تیرا بابا مر جائے گا۔ اونچی آواز میں ہائے کہ اور جسے پتہ ہے آج آخری رات ہے،
ओए कल अकबर की बारात लुट जानी, मुंह के बल गरीब करबला की रेत पे गिरा, उठ के कहने लगा मुझे सीने लगा, ओए मुझे अपनी बाहों में ले, और मेरा तेरे सिवा कोई नहीं बचा। अकबर ने बाबा सीने से लगाया, अकबर की आवाज आई, बाबा मुझे मौत की इजाजत दे। हुसैन रो के कहते अकबर इंसाफ कर, तू ज़ईफ बाप हो, तेरा 18 साल का बेटा हो, बूढ़ा बाप जवान बेटे को मौत की इजाजत कैसे देता है। अकबर रो के कहता मरना तो है बाबा, जाने दे मुझे मक्तल में। या यहां रुक के एक जुमला सुन लो, कितना प्यार था शब्बीर को अकबर से। मैं नहीं पढ़ सका, मैं एक जुमला पढ़ दूं, कितना प्यार था। सूरजमुखी का फूल देखा है, जिधर सूरज मुड़े उधर मुड़ता है। तूने हाय नहीं कहा, जिधर अकबर का सर जाता उधर हुसैन